بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بھارت کی ٹاپ 5 فیمس درگاہ کے بارے میں بتانے والے ہیں، جو کہ بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بھر کے اندر پورے وشو میں بہت ہی زیادہ پرسدھ ہیں۔ تو دوستو ان کو ہم 1 2 3 4 5 اس طریقے سے بتائیں گے، پر دوستو اللہ کے ولیوں کی شان اللہ ہی بہتر جان۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں ان درگاہ کے بارے میں۔ دوستو بھارت کی 5 مشہور درگاہ، ایسی درگاہ شریف کے بارے میں بتائیں گے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان اللہ کے ولیوں نے ہندوستان میں آ کر دین اسلام کی خدمت کی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا، اور اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزار دی، اور پوری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے۔ آج یہ اللہ کے ولی ہندوستان کی سرزمین پر آرام فرما ہے، اور آج بھی ان کے در سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی دھرم کے سبھی لوگ اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں اور اپنی خالی جھولی بھر کر جاتے ہیں۔ تو چلیے دوستو آج ہم آپ کو ان اللہ کے ولیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ اللہ کے ولی کون کون سے شہر سے آرام فرما ہے۔ آئیے دوستو بتاتے ہیں۔ پہلی درگاہ اجمیر شریف۔ دوستو بھارت کی مشہور درگاہ کے لسٹ میں پہلا نام اجمیر شریف کی درگاہ کا آتا ہے۔ یہ درگاہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس درگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کو کئی نام سے جانا جاتا ہے، جیسے شیخ معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ بابا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1142 عیسوی میں سجستان میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر ایران میں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خواجہ غریب نواز کے والد کا نام غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو ایک مالدار تاجر ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے نیک ولی بھی ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان آئے اور اجمیر میں قیام کیے۔ آپ کے ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ آپ کی وفات 1236 عیسوی کو اجمیر میں ہوئی۔ دوستو دوسرے نمبر پر آتی ہے ممبئی میں استھت درگاہ شاہ حاجی علی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ حاجی علی درگاہ ممبئی میں سمندر کے بیچ میں بنی ہے۔ اس درگاہ میں حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے، جو حاجی علی کے نام سے مشہور ہیں۔ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش 15 دسمبر 1429 عیسوی 21 رجب 850 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام کبیر الدین شانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی زینب ہے۔ جب حاجی علی کی عمر مبارک 22 سال کی ہوئی تب آپ کے والد محترم کی وفات ہو گئی۔ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن سوچے کہ کعبہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کروں۔ اس کے بعد آپ نے سفر کا سامان تیار کرا اور سفر پر نکل گئے۔ روضہ رسول پر پہنچنے کے بعد آرام کرنے کی نیت کی تو حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے حاجی علی آپ ہندوستان جائیں، ہم نے آپ کو ہندوستان کے لیے چنا ہے، تمہارے جسم کی مٹی وہیں کی ہے۔ اس کے بعد حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان کا سفر طے کیا اور ممبئی آئے اور دین کی خدمت کیے، اور ممبئی شہر میں ہی آپ وفات فرما گئے۔ آپ کی درگاہ ممبئی کے ورلی علاقے میں ہے۔ دوستو تیسرے نمبر پر آتی ہے درگاہ حضرت صابر پاک پیران کلیر شریف۔ دوستو بھارت میں مشہور درگاہ کی لسٹ میں یہ نام آنا بہت ضروری ہے۔ حضرت صابر پاک کلیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ درگاہ کلیر شریف میں ہے۔ دوستو اس درگاہ میں حضرت صابر پاک کلیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 19 ربیع الاول 592 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1196 عیسوی میں افغانستان کے چھوٹے سے علاقے ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید شاہ عبد الرحیم ہے، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی جمیلہ خاتون ہے۔ بی بی جمیلہ خاتون حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی بہن ہے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات اسلامی تاریخ کے مطابق 13 ربیع الاول 690 ہجری میں اور انگریزی تاریخ کے مطابق 23 مارچ 1291 عیسوی کو کلیر شریف میں آپ نے دنیا سے پردہ لے لیا۔ دوستو چوتھے نمبر پر آتی ہے درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوستو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ درگاہ دلی میں ہے۔ اس درگاہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت سید نظام الدین ہے۔ آپ کے والد کا نام سید عبداللہ بن احمد
الحسینی تھا اور آپ کی والدہ کا نام بی بی زلیخا خان۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش انگریزی تاریخ کے مطابق 19 اکتوبر 1238 عیسوی میں اور اسلامی تاریخ کے مطابق 636 ہجری اتر پردیش کے بدایوں ضلع میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور 16 سال کی عمر میں حضرت نظام الدین اور ان کی والدہ دلی چلے آئے۔ آپ کی وفات انگریزی تاریخ کے مطابق 3 اپریل 1325 عیسوی کو اور اسلامی تاریخ کے مطابق 18 ربیع الاول ثانی 725 ہجری میں وفات ہوئی۔ دوستو 5ویں نمبر پر آتی ہے درگاہ حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف۔ دوستو بھارت کی مشہور درگاہ کی لسٹ میں 5واں نام دیوا شریف کا آتا ہے۔ اس درگاہ میں حاجی وارث علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما ہے۔ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش 1819 عیسوی میں اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع کے قصبے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت قربان علی شاہ تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت قربان علی شاہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی سکینہ ہے۔ حضرت حاجی وارث علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات 7 اپریل 1905 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا مزار مبارک اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع کے دیوا شریف میں ہے۔ دوستو یہ تھی بھارت کی 5 مشہور درگاہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ دوستو ان اللہ کے ولیوں کی شان اور مرتبے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے ولی کے در پر جو اپنی پریشانی لے کر جاتا ہے ان کے وسیلے سے ان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے ساری نیک مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دوستو میں نے بہت ہی کم وقت میں آپ کو اس بارے میں بتا دیا۔ ان اللہ کے ولیوں کی جو شان ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ان کو اس طریقے سے 1 2 3 4 5 نمبر دینا یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، پر دوستو صرف آپ کو ایک جاننے کے حساب سے یہ ایک کرم بتایا ہے کہ یہ درگاہ اس نمبر پر آتی ہے، پر دوستو ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سے نمبر پر ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے ساتھ ان درگاہوں کے زیارت نصیب عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور دوستو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔